کبھی ہم نے غور کیا ہے غیر مسلم لوگ جب حضور کی شان میں بال کے برابر گستاخی کرتے ہیں ہم برداشت نہیں کرتے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، اچھی بات ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ مسلمان خود کس قدر بڑی گستاخی کر رہا ہوتا ہے، کیسے وہ گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دن کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بلیڈ پھیرنے سے کرتے ہیں، اس وقت تک گھر سے نکلتے نہیں ہیں، نہ آفس جاتے ہیں نہ دکان پہ جاتے ہیں، جب تک کہ یہ جرم عظیم نہ کر لیں۔ یہ روزانہ کرتے ہیں، بیلار ناغا کرتے ہیں، نبی کی سنت پہ بلیڈ پھیر کے اس کو گندی نالی میں بہا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری معزز ماں بہنوں بیٹیوں، بندہ ناخن کاٹتا ہے اس کو کوڑے میں پھینکنا درست نہیں ہے، بندہ سر کے بال کاٹتا ہے اس کو نالی میں بہانا درست نہیں ہے، گندی نالی میں۔ اور میرے محبوب کی سنت کے بال ہم گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں، اور ایسی جن نالیوں میں بچوں کا پخانہ بہہ رہا ہوتا ہے انہی نالیوں میں نبی کی سنت کے بال بھی تیر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ کسی کا بھائی یہ کام کرتا ہے تو اس کو منع کر دے کہ بھائی یہ کام نہ کرے، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو کم از کم آپ اتنا کریں کہ بھائی کے سامنے کھڑی ہو جائیں کہ بھائی اس کو گندی نالی میں نہ بہائیں، مجھے دے دے، میں اس کو سنبھال لیتی ہوں۔ کسی کا والد یہ کام کرے تو بیٹی سامنے آ جائے کہ ابو اس کو گندی نالی میں نہ بہائیں، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ مجھے دے دے، میں سنبھال لیتی ہوں۔ کسی کا بیٹا یہ کام کرے تو ماں سامنے آ جائے کہ نہیں بیٹا آپ نے گندی نالی میں اس کو نہیں بہانا، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ خاوند اس طرح کام کرے تو بیوی کھڑی ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے، باز نہیں آتے، لیکن کم از کم گندی نالی میں میں نہیں بہانے دوں گی، مجھے دے دو، میں اس کو سنبھال لیتی ہوں، میں سنبھال کے الماری میں سجا لیتی ہوں۔ بال کالے ہوتے ہیں پھر بھی اچھے لگتے ہیں، بال سفید ہو جائیں تو پھر تو یہ داڑھی چہرے پہ سجتی ہے، پھر ان سفید بالوں سے اللہ حیا کرتا ہے۔ پھر جس کے خاوند کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ تو زیادہ شدت کے ساتھ ان کو منع کریں، یا والد کے بال سفید ہو گئے ہیں ان کو زیادہ شدت کے ساتھ منع کر دیں کہ یہ سفید بال گندی نالی میں نہ بہایا کریں، ان سفید بالوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ تو میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شادی غمی ہوتی ہے تو خواتین کے مطالبے، خواتین کی پلاننگ ہی اصل میں مؤثر ہوتی ہے۔ شادی کس طرح ہونی چاہیے، کس شادی حال میں کریں گے، اور کھانے کا نظام کیسے ہوگا، بیٹھ کے ہوگا یا کھڑے ہونے والا ہوگا، اور شادی کی جملہ رسومات کی تکمیل کیسی ہوگی، خواتین کی بات مؤثر ہوتی ہے۔ اگر خواتین کہہ دے کہ نہیں شادی صرف اس طریقے کے مطابق ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی تھی، خواتین اگر ڈٹ جائے تو کئی مرتبہ خاوند ہتھیار پھینک دیتے ہیں، مرد حضرات ہتھیار پھینک دیتے ہیں، خواتین کی بات مانی جاتی۔ شادی ہے، غمی ہے، کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو تمام تر امور میں رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں، رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں اور سیکھیں۔ اسی طریقے سے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے دل و دماغ میں شروع سے ہی رسول اللہ کی محبت کو کہ بیج ڈالیں، بچپن سے رسول اللہ کی قصے کہانیاں سنا سنا کے ان کو رسول اللہ کا عاشق بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو ان پر زبردست اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ٹارزن کی کہانیاں اور پتہ نہیں اور کون کون ہوتے جن کی کہانیاں ہم سناتے ہیں، اپنے بچوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ اور صحابیات کا یہی کام تھا، اپنے مردوں خود بھی عاشق رسول اور اپنے مردوں کو بھی عشق رسول اور محبت رسول منتقل کیا کرتی تھی۔ غزوہ احد کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تو ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے، تو کسی نے دیکھا، وہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، تو بڑا شور برپا ہو گیا احد کے میدان میں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ کئی صحابہ تو آرام سے بیٹھ گئے، کہنے لگے اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم رسول اللہ کی حفاظت نہ کر سکے، ان کو شہید کر دیا گیا، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لڑیں اور قتال کریں۔ لمحہ بھر میں
یہ خبر مدینہ منورہ تک پہنچ گئی، جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی لوگوں کو اٹھا رہے تھے اور شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے خواتین اور بچے اور معذور لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ ایک خاتون آ رہی تھی، سامنے سے کوئی بندہ آیا، اس خاتون نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے۔ خاتون نے پھر سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہیں؟ اس کو جواب دیا گیا کہ آپ کے خاوند کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خاتون نے پھر سوال پوچھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کو نہ اپنے بھائی کی پرواہ تھی، نہ خاوند کی پرواہ تھی، نہ باپ کی پرواہ تھی، بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلال، اللہ کے نبی آپ کو دیکھا، میری ساری مصیبتیں برداشت کرنا میرے لیے آسان ہو گئی۔ میرا والد شہید ہو گیا، میں برداشت کر لوں گی، میرا خاوند شہید ہو گیا، اس کا صدمہ بھی میں برداشت کر لوں گی، میرا بھائی شہید ہو گیا، اس کا غم بھی میرے لیے آسان ہو گیا۔